جب تو حصے بکھرے کیے جا رہے تھے ترک سلطنت کے، تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ جو لوگ ملے جا کے، یہ اردن کے موجودہ بادشاہ کے پردادا جو انگریزوں سے مل گئے تھے، تو اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دل کے ویسو چادر زہرا. اور یہ کہا کہ خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. وہ ہاشمی تھا، بیچتا ہے ہاشمی. کسی کے خلاف اتنا سخت نہیں لکھا اقبال. پھر یہ کہا، اقبال کو نہ بھولیں کبھی، اقبال زنجیر ہے عالم اسلام کی. پھر یہ کہا کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اوروں کی عیاری بھی دیکھ. آج اس نے حوالہ دیا، اس نے کہا لیبیا سے لے کے یمن تک اور شام تک یہ سیلاب، یہ آنسوں کا سیلاب، یہ خونریزیاں، اس کو ختم ہونے چاہیے. اور وہ کہتی ہیں ہماری اولین ترجیح بھی ہے. یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اس نے اشارہ کیا کہ ہم اس دور سے آگے نکل آئے ہیں. جو اقبال نے کہا نا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی، روح شرق ابھی بدن کی تلاش میں ہے. یہ ہے وہ بدن، یہ ہے نیا ترکی، اور یہ ہے اس کا میسج، جو کوئی نیا میسج نہیں ہے. یہ میسج اقبال نے بھی اسی طرح دیا تھا. نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر ایک ہو اور کاشغر میں بھی ترک رہتے ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر نیل کے کنارے. نیل جو ہے وہ کئی عرب ملکوں میں، سوڈان سے ہوتا ہوا وہ اوپر سے آتا ہے ایتھوپیا سے، اور ایک ترکی سے بھی اس کی ایک شاخ نکلتی ہے. دجلہ و فرات بھی آپ کو پتہ وہیں سے نکلتے ہیں. دجلہ و فرات دونوں دریا ترکی سے نکلتے ہیں اور عرب سرزمین کو سیراب کرتے ہیں. وہ کچھ پانی اپنے لیے رکھتے ہیں اور کوئی لگ بھگ 50% پانی انہیں دیتے ہیں. تو یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. اور $1 بلین کی صرف تجارت ہے، جو اس نے کہا $5 بلین تک لے جائیں گے. کیوں لے جائیں گے؟ اس لیے دیکھیں وہ بار بار وہ کہتا ہے کہ یہاں اقبال چندہ جمع کر رہے تھے، یہاں عورتیں زیور نچھاور کر رہی تھیں، یہاں لوگ ہمارے لیے رو رہے تھے، اور میں پاکستانیوں سے محبت نہ کروں تو اور کیا کروں. ہر چیز میں ایکویٹ کیا پاکستان کے ساتھ. یہاں 40 لاکھ افغان مہاجر آئے تھے، ہمارے ہاں بھی 40 لاکھ افغان مہاجر آئے. ہم $40 بلین ان پہ خرچ کر رہے ہیں. امیر ملکوں نے منہ پھیر لیا، ہم نے منہ نہیں پھیرا. اور پاکستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے، اسی دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہوا. پاکستان نے اس دہشت گردی کا بڑی بلند ہمتی سے مقابلہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تباہ کاریاں، ہم بھاگتے ہوئے آئے. اور پھر کہا کہ جب وہاں فلاں جگہ پہ زلزلہ آیا تو پاکستان کی عادت ہی نہیں، پاکستان کے عام آدمی نے بھی ہم سے ظاہر ہے. ہارون صاحب مجھے فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے. ترکی کے صدر اردوان صاحب کی جو خطاب تھا اس سے متعلق تو ڈیٹیل میں بات ہوگی، مگر سیاسی منظرنامے پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں بات ہو رہی تھی جو سپیچ انہوں نے کی، اور خاص طور پہ جو رویہ ہمیں پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کا دیکھنے میں ملا. ہارون صاحب یقینی طور پہ ان کے اوپر بھی ان کو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. ترکی کے معاملے میں اس قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے، اس پہ نہیں ہے. دیکھیے کچھ اور اہم اشارے انہوں نے دیے. انہوں نے کہا دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. پھر یہ نوٹ کیجئے کہ 1985 میں کنان ایورن نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا. بالکل. اور انہوں نے کتنی بار؟ یہ چوتھی بار ہے. 2009 میں، 2012 میں، 2016 میں، اور آج کیا 2000. یہ ایک تاریخی ریکارڈ قائم ہو گیا. باقی آئندہ جو یعنی اس پہ پیش رفت ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ اس نقطے کو عمران خان نے سمجھ لیا ہے، اور اگر استحکام رہتا ہے اور امیدیں آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ تو یقینی نہیں ہوتا. ترکی میں تو حکومتیں چین میں تو اس تیزی سے نہیں بدلتی، نہ ملیشیا میں اس تیزی سے بدلتی ہیں. ہمارے تو امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ
کسی پارٹی کے اختلاف نہیں، اور انہوں نے کسی پارٹی کو مخاطب کیا بھی نہیں۔ لیکن چلیے آپ نے بات چھیڑ دیا ہارون صاحب، خان صاحب تو کہتے ہیں وہ قائم و دائم رہیں گے، اپنے 5 سال کا ٹینیور پورا کریں گے۔ اس کا ایک اشارہ تو انہوں نے دیا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، میں کرپٹ نہیں ہوں، اور باقی حکومتیں کرپٹ تھی شاید اس لیے وہ اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، شاید وہ یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے بیانات پہ کوئی مینوان نہیں قبول کیا میں جا سکتا۔ عمران خان صاحب کو سیاستدان نہیں مانتی، سمجھا، اچھا نہ مانے، آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاست اس طرح سے کر نہیں پا رہے، نہ مانے، ہاں جی، اب آئے تو سیاستدان۔ دیکھیے اس سطح کی مفاہمت اب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب میں۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، مخاصمت نہیں ہے، جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں مخاصمت ہے، مخاصمت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں، وہ شریف خاندان تو اس پہ خوش ہے کہ ہم دونوں میں ریزرویشنز پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوا، کوئی ریاستی اداروں کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ نئے الیکشن خواجہ آصف نے کہا بھی، محض یہ ایک کامیاب دورہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی دن تھا، اور میرے خیال میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا، انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ترقی ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ عزم، یہ محنت، منصوبہ بندی، عزم، یقین اور مستقل مزاجی چاہتی ہے۔ بالکل، انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ پاکستانی قوم کے اندر اتحاد رہنے چاہیے۔ ویسے ان کے تو سبھی سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اس سے پہلی جو حکومتیں تھیں ان سے بھی اچھے مراسم تھے، بالکل، اور انہوں نے خراج تحسین بار بار پاکستانی قوم کو پیش کیا۔ وہ اس کے کچھ اقتباسات میرا جی چاہتا میں پڑھ کے سناؤں، لیکن دیکھیے جس محبت سے انہوں نے اقبال کا ذکر کیا، جس طرح انہوں نے ظہیر الدین بابر کا حوالہ دیا، اور جس طرح اقبال کی ایک نظم کے چند شعروں کو انہوں نے حوالہ دیا، دراصل صرف ایک تو انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کا نام لیا، کچھ اور نام بھی لیے، بالکل، اور وہ دیکھیے کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ کبھی ان چیزوں کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ترکی ہمارا سب سے زیادہ مخلص دوست ہے، اور پاکستانیوں کی جیسی توقیر وہ کرتے ہیں، وہ اقبال کا جب انہوں نے حوالہ دیا، پھر ایک چیز مشترک ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ اقبال کے اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ کا ذکر ہے، تو وہ جسٹس جو دے رہے تھے، وہ ہاتھ انہوں نے یہاں رکھا، وہ اشعار میں پڑھتا ہوں، ہاں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا گفتگو وہ تو انہوں نے تو ظاہر ہے اردو زبان میں نہیں پڑھے، ایک شعر 3 انہوں نے پڑھے، اس سے پہلے والا شعر میں پڑھتا ہوں، وہ یہ پوری نظم ہے کہ میں، اقبال کہتے ہیں عالم تصور میں رسول اللہ کے بارگاہ میں لے جایا گیا۔ لیکن نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، رسول اللہ پوچھتے ہیں اقبال سے، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا؟ سبحان اللہ۔ کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گلہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں حبوب و کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ وہ جنگ ہو رہی تھی جسے دیکھو چناکلے کا انہوں نے ذکر کیا، یہاں اقبال چندہ جمع کر رہے تھے، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی اور دوسرے لوگ تحریک چلا رہے تھے، انہوں نے کہا گڑ گڑا کر لوگ سجدوں میں دعائیں مانگ رہے تھے، 6000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں لوگ ہمارے پیچھے کھڑے تھے، اور یہ کہا کہ اگر میں پاکستانیوں سے محبت نہ کروں تو اور کس سے محبت؟ پھر یہ کہا کہ 8 کروڑ 60 لاکھ ترکوں کا میں کی طرف سے محبت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایک نئے تعلق کا آغاز ہے جو پہلے ہی سے موجود ہے، جو انہوں نے کہا ازل سے رشتہ تھا، اور اب تک رہے گا۔ ازل ایک عجیب لفظ ہے، حالانکہ ازل سے ہم مراد لے لیتے ہیں جب زندگی شروع ہوئی انسانوں کی زمین، ہمیشہ کا رشتہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اس پہ مجھے خواجہ مہر علی شاہ کا شعر یاد آیا کہ کل فیکون تیجے کل دی گل ہے، اسی اگیوں پریت لگائی ہے۔ یہ جب محبت اپنا میں شدت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس میں ہمیشہ مبالغہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے کہا انفراسٹرکچر کے بارے میں، انہوں نے اور چیزوں کے بارے میں کہا، سیاحت کے بارے میں کہا۔ دیکھیے وہاں کنسٹرکشن کا جو ہنر ہے وہ عروج پر ہے،
اس میں کوئی مکان بنانے میں ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں. ان کے نقشے بہت بہترین ہیں. ان کے نقشے انہوں نے دیکھیے وہ ایک صدی پہلے تک وہ ایک سپر پاور تھے. انہوں نے چناکلے کا جو انہوں نے ذکر کیا گیلی پولی کے مارکے کا، اس میں یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دی تھی. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ باسفورس کی ریت پہ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھوکر لگائی جائے تو کوئی گوری کھوپڑی اس میں سے نکل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور لطیفہ یہ ہے کہ جب اس کی 100 سالہ سالگرہ منائی جا رہی تھی تو نواز شریف صاحب انہوں نے بنائی، انگریزوں نے بھی بنائی اور ترکوں نے بھی. تو نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے پھول چڑھانے کے لیے. اچھا. یہ ہمارے سیاستدانوں کا عالم ہے. اس نے یاد دلایا کہ 350 برس تک یہاں ترک موجود تھے. اس میں اقبال کا حوالہ نہیں دیا مگر مجھے یاد ہے. ظاہر ہے وہ ایک تقریر میں کیا کچھ کہہ سکتا تھا، ایک مختصر سی تقریر میں، مگر بہت کچھ بہت کچھ کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. بالکل. اقبال کہتے ہیں ترکان عثمانی سے کچھ کم نہ تھے ترکان تیموری. یعنی یہ جو ہمارے ترک تھے بھائی جو تھے، جنہوں نے یہاں حکومت کی، جن کی وجہ سے یہاں مسلمان پھلے پھولے، اگرچہ وہ ختم ہو گیا وہ عہد، وہ ان سے کم نہیں تھے. ان سے رشتہ جوڑتا ہے. دیکھیے